عزیز ناظرین، کتاب مقدس کی تعلیمات پر مبنی پروگرام پربھو زندگی میں سڈنی آسٹریلیا سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا مضمون ہے تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی، یو لیفٹ یور فرسٹ لو۔ یوحنا رسول خدا کے کلام اور یسوع کی خوشخبری کی منادی کرنے کے سبب سے پتمس کے جزیرہ میں قید تھا جب اس پر یسوع مسیح کا مکاشفہ ظاہر ہوا۔ رویا میں خدا یسوع نے یوحنا سے 7 کلیسیوں کے نام خط لکھوائے۔ پہلی صدی میں جب یہ خط لکھے گئے اس وقت یہ 7 کلیسیاں ایشیا کوچک میں سرگرم عمل تھی، لیکن اب وہ ختم ہو چکی ہیں اور وہ علاقہ اب ترکی میں ہے۔ یہ 7 خط 2 طرح سے بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ نمبر 1، ان 7 خطوں کا اطلاق موجودہ دور کی تمام کلیسیوں پر بھی ہوتا ہے۔ مثلاً ان خطوں میں شکایات اور احکامات موجودہ دور کی کلیسیوں پر بھی لاگو ہوتے ہیں۔ نمبر 2، ان 7 خطوں میں سے ہر ایک خط کلیسیا کی تاریخ کے ایک خاص دور کی نمائندگی کرتا ہے۔ مثلاً افسس کی کلیسیا کے نام خط 33 سے 100 AD کے دور کی نمائندگی کرتا ہے، اور یہ رسولی دور تھا، اور یہ خط رسولی دور کے تمام کلیسیوں کے لیے ہے۔ کتاب مقدس کے مفکرین نے کلیسیائی تاریخ کو 7 ادوار میں تقسیم کیا ہے، اور ان ادوار کی ٹائم لائن اس طریقے سے ہے۔ پہلا دور 33 سے 100 AD تک، یہ افسس کی کلیسیا کا دور۔ دوسرا دور 100 سے 312 AD تک، سمرنا کی کلیسیا۔ اور تیسرا دور 312 سے 606 AD تک، پرگمن کی کلیسیا۔ چوتھا دور 606 سے 1517 AD تک، تھیوتیرا کی کلیسیا۔ پانچواں دور 1517 سے 1550 AD تک، سردیس کی کلیسیا۔ چھٹا دور 1550 سے ریپچر تک، فلدلفیا کی کلیسیا۔ اور ساتواں دور 1900 سے ٹریبولیشن تک، لودیکیا کی کلیسیا۔ کلیسیا کی تاریخ میں چند اہم ٹرننگ پوائنٹ آتے ہیں، ان کا جاننا بہت ضروری ہے۔ خدا یسوع کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد 33 AD میں پینتیکوسٹ کے دن شاگردوں پر روح القدس نازل ہوا اور کلیسیا معرض وجود میں آئی۔ سن 1517 میں جرمن راہب مارٹن لوتھر نے چرچ لیڈرشپ کے خلاف تحریک چلائی اور چرچ میں انتظامی اور روحانی اصلاحات کی۔ مثلاً چرچ گناہوں کی معافی کے لیے سرٹیفکیٹ جاری کرتا تھا۔ مارٹن لوتھر نے اس کی مخالفت کی اور کہا کہ چرچ کے پاس گناہ معاف کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اس کے علاوہ چرچ لیڈرشپ کا عقیدہ تھا کہ یوکرائسٹ کے دوران روٹی اور میں سچ مچ یسوع کا خون اور لہو بن جاتا ہے، اور پریسٹ پاک میس میں یسوع کی قربانی چڑھاتا ہے۔ مارٹن لوتھر نے کہا کہ یہ خدا کے کلام کے خلاف اور یسوع کی تحقیر کے مترادف ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے، کیونکہ مسیح جو ہوا گناہ کے اعتبار سے ایک بار سب کے لیے ہوا۔ انگلش میں ترجمہ ہے The death Jesus died, he died to sin once for all۔ مطلب کہ یسوع کی موت گناہ کے اعتبار سے سب کے لیے ایک ہی بار ہوئی، اور ایک پریسٹ کی یسوع کی قربانی کا تصور یسوع کی تحقیر کے برابر ہے۔ بلکہ پاک شاہ میں ہم یسوع کی موت کی یادگاری مناتے ہیں کہ میرے گناہوں کی مخلصی کے لیے یسوع کا بدن توڑا گیا اور خون بہایا گیا۔ مارٹن لوتھر کی چرچ ریفارمیشن بہت مقبول ہوئی اور بہت سے لوگ اس کی پیروی کرنے لگے۔
اور مارٹن لوتھر کے فالووروں کو پروٹیسٹنٹ کہا گیا۔ اس طرح رومن کیتھولک چرچ میں سے پروٹیسٹنٹ چرچ پیدا ہو گیا۔ اس کے بعد 1550 اے ڈی میں پروٹیسٹنٹ چرچ میں بہت بڑی بیداری آئی، اور اس بیداری کے نتیجے میں ایونجیلیکل چرچ پیدا ہو گیا۔ ایونجیلیکل چرچ نے مذہبی رسومات ادا کرنے کی بجائے یسوع کی خوشخبری پر زور دیا اور تعلیم دی کہ نجات خداوند کے فضل سے ایمان کے وسیلہ سے ہے، اور کوئی بشر شریعت کے اعمال سے خدا کے حضور راست باز نہیں ٹھہر سکتا، بلکہ یسوع مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہرتا ہے۔ موجودہ دور میں بعض چرچ جو نام سے ایونجیلیکل چرچ کہلاتے ہیں، لیکن وہ شریعت سے راست باز ٹھہرنے کی تعلیم دیتے ہیں، اور ان کی تعلیم سے آپ ان کو پہچان سکتے ہیں کہ اگر کسی چرچ کا خادم شریعت کے حکم پر زور دیتا ہو اور شریعت کے مطابق کھانے پینے کے حلال اور حرام کی تعلیم دیتا ہو، اور وہ ایونجیلیکل چرچ نہیں ہے، بلکہ وہ خدا کے فضل کو بالکل نہیں جانتا۔ فلادلفیا کی کلیسیا 1550 سے ریپچر تک کے دور کی نمائندگی کرتی ہے، اور یہ ایونجیلیکل چرچ کا دور ہے۔ فلادلفیا کی کلیسیا کے خط میں خداوند یسوع نے کلیسیا کے خلاف کوئی شکایت نہیں کی، بلکہ کلیسیا کی تعریف کی گئی ہے۔ اس طرح یسوع کی دوسری آمد پر ایونجیلیکل چرچ آسمان پر اٹھایا جائے گا، یہ کلیسیا ریپچر ہوگی۔ 1900 اے ڈی میں ایونجیلیکل چرچ میں آزاد خیال تعلیم داخل ہو گئی، اور وہ چرچ پلپٹ سے ملکی سیاست اور موسمی تبدیلی پر تعلیم دینے لگے، اور وہ پراسپیرٹی گاسپل کی منادی کرتے ہیں، اور سیم سیکس میرجز کو وہ جائز قرار دیتے ہیں، اور ان کو لیبرل چرچ کہا گیا۔ لودیکیا کی کلیسیا لیبرل چرچ کی نمائندگی کرتی ہے، اور لودیکیا کے خط میں کلیسیا کو سخت ملامت کی گئی ہے۔ خداوند یسوع نے کہا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ نہ تو سرد ہے اور نہ گرم، بلکہ تو نیم گرم ہے، اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں۔ اس لیے لیبرل چرچ ٹریبولیشن میں سے گزرے گا۔ تمام خطوں میں 7 کامن پوائنٹس ہیں۔ نمبر 1، تمام خطوں میں خط لکھوانے والا خداوند یسوع ہے۔ تمام خط کلیسیا کے فرشتے یا خادم کے نام لکھے گئے ہیں۔ تمام خطوں میں یسوع کلیسیا کے کاموں کو جانتا ہے۔ نمبر 4، تمام خطوں میں کلیسیا کی شکایت کی گئی ہے، سوائے سمرنا اور فلادلفیا کی کلیسیا کے۔ نمبر 5، تمام خطوں کے آخر میں یسوع کی دوسری آمد کا اشارہ ملتا ہے۔ نمبر 6، تمام خطوں میں غالب آنے والے کے لیے انعام کا وعدہ کیا گیا ہے۔ نمبر 7، تمام خطوں میں خط کا پیغام اس پر زور دیا گیا ہے، جس کے کان ہوں وہ سن لے۔ اب ہم پہلا خط پڑھتے ہیں جو افسس کی کلیسیا کے نام لکھا گیا ہے۔ افسس کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جو اپنے دانے ہاتھ میں ستارے لیے ہوئے ہے اور سونے کے 7 چراغدانوں میں پھرتا ہے، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کام اور تیری مشقت اور تیرا صبر تو جانتا ہوں، اور یہ بھی کہ تو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا، اور جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ہے نہیں، تو نے ان کو آزما کر جھوٹا پایا، اور تو صبر کرتا ہے اور میرے نام کی خاطر مصیبت اٹھاتے اٹھاتے تھکا نہیں، مگر مجھ کو تو اس سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی۔ بس خیال کر کہ تو کہاں سے گرا ہے، اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر، اور اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغدان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا۔ البتہ تجھ میں یہ بات تو ہے کہ تو نکلیوں کے کاموں سے نفرت رکھتا ہے، جن سے میں بھی نفرت رکھتا ہوں۔ جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے۔ جو غالب آئے میں اسے اس زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا۔ سب سے پہلے
یسوع نے اپنا تعارف یوں کروایا ہے، جو اپنے دانے ہاتھ میں ستارے لیے ہوئے ہے اور سونے کے ساتھ چراغدانوں میں پھرتا ہے۔ پھر کلیسیا کی تعریف کی گئی ہے کہ تو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا، اور وہ جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ہے نہیں، تو نے ان کو آزما کر جھوٹا پایا، اور تو صبر کرتا ہے اور مصیبت اٹھاتے اٹھاتے تھکا نہیں۔ اس کے باوجود یسوع نے کلیسیا سے شکایت کی ہے، مگر مجھ کو تو اس سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے۔ آخر میں غالب آنے والے کے لیے انعام کا وعدہ کیا گیا ہے، میں ان کو زندگی کے درخت میں سے پھل کھانے کو دوں گا جو خدا کے فردوس میں ہے۔ اس خط کی ایک ایک آیت پر غور کرنے سے پہلے ہم افسس شہر کے اس وقت کے حالات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پہلی صدی میں رومی دور حکومت میں افسس شہر ایک گنجان آباد شہر تھا۔ یہ شہر ایک تجارتی مرکز ہونے کے وجہ سے بہت دولت مند تھا۔ شہر میں ارتمس کی دیوی کا ایک بڑا مندر تھا، اور مندر میں پجاریوں کی دن رات بھیڑ لگی رہتی تھی، اور مندر بدکاری کا سب سے بڑا اڈا تھا۔ شہر میں تمام لوگ ارتمس کی دیوی کے بت خرید کر اپنے گھروں میں رکھتے اور اس کی پوجا کرتے تھے، اس لیے شہر میں بت پرستی اور بدکاری عام تھی۔ اس کے علاوہ شہر میں بہت سے جادوگر بھی تھے، وہ اپنے جادو سے لوگوں کو حیران کرتے تھے اور ان سے پیسے بٹورتے تھے، اور معاشرے میں جادوگروں کی عزت کا مقام حاصل تھا کیونکہ لوگ اکثر ان سے ڈرتے تھے۔ لیکن افسس میں بہت سے یہودی بھی رہتے تھے۔ پولس رسول اپنے دوسرے مشنری سفر میں افسس میں آیا اور یسوع مسیح کی خوشخبری کی منادی کرنے لگا۔ وہ 3 سال تک یسوع کی خوشخبری سناتا رہا۔ اس کی خدمت کے دوران بہت سے نشانات اور معجزات ظاہر ہوتے تھے، اس لیے بہت سے لوگوں نے بت پرستی اور جادوگری سے توبہ کر لی اور یسوع مسیح پر ایمان لیا ہے۔ جادوگروں نے اپنی جادو کی تمام کتابیں جلا دیں، جن کی لاگت کا اندازہ $70 لاکھ لگایا جاتا ہے، اور لوگوں نے بت پرستی ترک کر دی اور اپنے گھروں میں سے بت باہر نکال پھینکے، اور بتوں کی خرید و فروخت بند ہو گئی۔ اس سے بت فروشوں کو بہت نقصان ہوا، اس لیے وہ لوگ پولس کے سخت خلاف تھے اور بڑے غصے میں تھے، اسی لیے انہوں نے شہر میں بہت بڑا ہنگامہ کیا۔ یہ خط کلیسیا کے پاسٹر کے نام لکھا گیا ہے، لیکن یہ پوری کلیسیا کے لیے ہے۔ خط کا لکھوانے والے خداوند یسوع ہے۔ خط میں خداوند یسوع نے اپنا تعارف ان الفاظ میں کروایا ہے، جس کے دانے ہاتھ میں ستارے ہیں اور سونے کے ساتھ چراغدانوں میں پھرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خداوند یسوع اپنے دانے ہاتھ میں کلیسیا کے خادموں کو محفوظ رکھتا ہے، وہ ان کی حفاظت کرتا ہے، اور وہ کلیسیاؤں میں پھرتا ہے۔ خداوند یسوع کا وعدہ ہے کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے، میں ان کے بیچ میں ہوں گا۔ اس لیے خداوند یسوع ایمانداروں کے کام، مصیبت اور صبر کو جانتا ہے، اور ضرورت کے وقت ان کی مدد کرتا ہے۔ یسوع کلیسیا کی تعریف کرتا ہے کہ تو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا، مطلب یہ ہے کہ تیرا شریروں کے ساتھ کوئی میل جول نہیں ہے، اور جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ہے نہیں، تو نے ان کو آزما کر جھوٹا پایا، جو لوگ جھوٹی تعلیم دیتے ہیں، اور تو نے ان کو پرکھا اور ان کو رد کیا اور ان کی پیروی نہیں کی۔ مگر مجھ کو تو اس سے یہ شکایت ہے کہ تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی۔ شروع میں جب تم یسوع مسیح پر ایمان لا کر راست باز ٹھہرے، تم کو نجات کا تجربہ حاصل ہوا، تو تم میں بہت زیادہ خوشی اور شادمانی پائی گئی، اور خدا کے جلال اور روحوں کی نجات کے کاموں کے لیے تم میں کس قدر جوش اور جذبہ تھا۔ اب تمہارے وہ جذبات کہاں گئے؟ تم دنیاوی خواہشوں میں پھنس گئے ہو، تم میں محبت کی کمی پائی گئی ہے، تمہاری محبت پھیکی پڑ چکی ہے۔ بس یاد کر کہ تو کہاں سے گرا ہے، اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر، ورنہ میں تیرا چراغدان اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا۔ بہت سے ایماندار اپنی روحانی زندگی کا آغاز بہت اچھا کرتے ہیں، خداوند ان کو برکت دیتا ہے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے۔ پھر ان میں دنیاوی خواہشیں پیدا ہونے لگتی ہیں، ان میں لالچ آ جاتا ہے، وہ دولت جمع کرنے لگتے ہیں، اور جب ان کا بینک بیلنس بڑھ جاتا ہے تو ان میں غرور آ جاتا ہے،
اور خداوند کے جلال کے کاموں کے لیے ان کا جوش اور جذبہ کم ہو جاتا ہے، ان کی محبت میں کمی آ جاتی ہے، دولت ان کی زندگی کا محور بن جاتا ہے، اور خداوند ان کو یاد لاتا ہے، پس یاد کر کے تو کہاں سے گرا ہے، اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر۔ البتہ تجھ میں یہ بات تو ہے کہ تم نکلیوں کے کاموں سے نفرت کرتا ہے، جن سے میں بھی نفرت کرتا ہوں۔ نیکلیوں کا فرقہ ایک بدعتی جماعت تھی، وہ جھوٹی تعلیم دیتے تھے، ایمانداروں سے نفرت رکھتے تھے اور ان سے میل جول نہیں رکھتے تھے۔ خدا یسوع نے کہا کہ میں بھی ان سے نفرت رکھتا ہوں۔ آخر میں خدا یسوع کہتا ہے جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے۔ مطلب ہے کہ خط کا پیغام غور سے سنو، لفظوں کے پیچھے مطلب سمجھو، اور جو غالب آئے ان کے ساتھ اجر دینے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اس سے اس زندگی کے درخت میں سے پھل کھانے کو دوں گا جو خدا کے فردوس میں ہے۔ زندگی کے درخت کا ذکر پیدائش 2 باب میں ملتا ہے، اور اب یہاں پر مکاشفہ کتاب میں اس کا ذکر آیا ہے۔ مکاشفہ 22 باب میں لکھا ہے کہ خدا کے فردوس میں زندگی کا درخت ہے، اور اس کے پتوں سے قوموں کو شفا ہوتی ہے۔ زندگی کے درخت کا پھل صرف وہی لوگ کھائیں گے جو خدا کے فردوس میں جائیں گے۔ خداوند یسوع کا غالب آنے والوں کے لیے وعدہ ہے کہ میں ان کو خدا کے فردوس میں لے جاؤں گا، اور وہاں پر ان کو پھل کھانے کو دوں گا جس سے ہمیشہ کی زندگی، آرام اور سکون ملے گا۔ عزیزو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خدا کے فردوس میں جائیں اور وہاں پر ابدی آرام اور سکون حاصل کریں، ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ یسوع مسیح پر ایمان لائیں، اس کی پیروی کریں اور اس کی محبت میں قائم رہیں، تو خداوند اپنے وعدے کے مطابق آپ کو خدا کے فردوس میں لے جائے گا، جہاں پر آپ کو ہمیشہ کی زندگی اور ابدی آرام ملے گا۔ گاڈ بلیس یو۔